محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ نور کا دوسرا رکوع ہے۔ ماقبل اللہ رب العزت نے لعان کا حکم بیان فرمایا، جس کی وضاحت پچھلے درس میں بیان کی جا چکی ہے۔ جب خاوند اپنی بیوی پر برا الزام لگائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 4 گواہ پیش کرے، لیکن اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو خاوند 4 قسمیں اٹھائے گا اور 5ویں مرتبہ اللہ کی لعنت کی دعوت اپنے آپ کے لیے مختص کرے گا۔ پھر اس کے مقابل بیوی بھی 4 قسمیں اٹھائے گی اور 5ویں مرتبہ اللہ کے غضب کے حوالے سے قسم اٹھائے گی، اور پھر یہ معاملہ آخرت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دنیا کے اعتبار سے یہ معاملہ اپنے تکمیل کو پہنچے گا اور دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ باقی رہی بات سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ یوم آخرت میں خود فرما دیں گے۔ ہاں، اگر زندگی میں کسی موقع پر خاوند اپنے اس الزام سے رجوع کر لے کہ میں نے اس وقت جھوٹی قسمیں کھائی تھیں، تو وہ اپنے اس جھوٹی قسموں پر رجوع کرے گا اور اس پر تہمت کی الزام تراشی کی حد قذف لگائی جائے گی، یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر عورت بعد ازاں یہ کہہ دے کہ ہاں مجھ سے یہ برائی ہوئی تھی، تو وہ شادی شدہ ہے، اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ یہ تو پچھلے رکوع کے حوالے سے جو اللہ نے لعان کا حکم بیان کیا اس کی کچھ مختصر سی گفتگو ہوئی۔ اگلی 17 آیات، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 27 تک اللہ رب العزت ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے تو اس پہلی آیت کا ترجمہ کر لیں، پھر انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو طوفان لائے تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ لا تحسبوہ شر لکم، تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم، اور ہر مرد کے لیے وہی حصہ ہے، مقتصب من الاسم، جو اس نے گناہ کمایا، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے اس میں سب سے حصہ زیادہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ واقعہ ہے 5 ہجری کا اور دن ہے آج کا 2 شعبان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاعات ملی کہ قبیلہ بنی مستلق، اس کا سردار حارث بن ابی ضرار، یہ مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کے لیے ایک صحابی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ اس کی تحقیق کر کے آؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے، تحقیق کی اور خبر کو سچا پایا کہ وہ قبیلہ بنی مستلق اور اس کا سردار حارث بن ابی ضرار تیاری کر رہا تھا مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی۔ نبی علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ وہ مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو، ہم ہی اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں،
لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کا، مسلمانوں کا ایک لشکر تیار فرمایا، اور اس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، اور منافقین بھی ساتھ میں شامل تھے، اور منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی ساتھ میں شامل تھا، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ اس مارکے میں کافی مال غنیمت ملے گا، چلے ہمیں بھی کچھ فائدہ دنیاوی اعتبار سے پہنچ جائے گا۔ تو یہاں مدینہ طیبہ سے 2 شعبان کو یہ لشکر روانہ ہوا قبیلہ بنی مستلق پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ انہوں نے، اور نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا کہ آپ ازواج میں سے کسی بھی غزوہ میں جب تشریف لے جاتے تو ضرور کسی نہ کسی ازواج میں سے کسی اپنی بیوی کو ساتھ ضرور لے کے جاتے، اور اس کا طریقہ تھا قرعہ ڈالا جاتا تھا، اور جس کا نام نکل آتا تھا وہ سفر میں ساتھ شریک ہو جایا کرتی تھیں۔ اور عام معمول نبی علیہ السلام کا کیا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی متعدد ازواج تھیں، اور ایک وقت تک آپ کی 9 ازواج حیات رہی ہیں۔ آپ ہر زوجہ کے پاس ایک رات آپ کی مقرر تھی ترتیب کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے لے کے مغرب تک، کیونکہ تمام ازواج کے جو حجرات تھے، جو آپ کے کمرے تھے، وہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھے، جہاں پہ نبی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، وہ خاص حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے ساتھ ایک حجرات کا سلسلہ تھا۔ عصر سے لے کے مغرب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ان ازواج کے پاس چلے جاتے، یا تمام ازواج کو ایک ہی جگہ جمع فرما لیا کرتے تھے، اور یہ وقت مخصوص تھا نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے، جب ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے، گپ شپ کر رہے ہوتے، تو ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یعنی کہ اس طرح کھل ڈل کے گفتگو کرتے تھے۔ لیکن جو ہی اذان کی صدا لگتی تو فوراً نبی علیہ السلام ہم سے ایسے جدا ہوتے جیسے ہمارے کچھ لگتے ہی نہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام نے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بڑا بہترین ایک توازن قائم کر رکھا تھا۔ جب ازواج کا وقت ہے تو ان کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں، لیکن جو ہی اذان کا وقت ہوا، اذان کی صدا لگی، فوراً ان سے جدا ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان نبی علیہ السلام کا بہترین توازن تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ پہ تشریف لے جانے کا ارادہ فرماتے تو ازواج میں قرعہ ڈالا جاتا، پرچی ڈالی جاتی، اور جس کا نام نکل آتا نبی علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ اس سفر میں لے جایا کرتے تھے۔ غزوہ بنی المستلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی۔ ایک روایت کے مطابق 2 ازواج آپ کے ساتھ تھیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سفر سے پہلے اپنی بہن حضرت اسما سے ایک ہار لیا۔ عورتوں کی کمزوری ہوتی ہے زیب و زینت اختیار کرنا، انہوں نے ہار ادھار لیا کہ مجھے یہ ہار چاہیے، میں جب واپس آؤں گی تو یہ ہار آپ کو لٹا دوں گی۔ حضرت اسما کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ سفر میں جاتے ہوئے، ابھی یہ سفر جا رہا تھا قبیلہ بنی مستلق کی طرف، تو اس وقت یہ ہار گم ہو گیا۔ جاتے ہوئے بھی ہار اپنی خصوصیت رکھتا ہے اور آتے ہوئے بھی اپنی خصوصیت رکھتا ہے، اور دونوں دفعہ یہ ہار، ایک دفعہ گم ہوا، دوسری مرتبہ حضرت عائشہ سے وہ ٹوٹ گیا، اس کے موتی بکھر گئے۔ دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے خیر کے پہلو نمودار فرمائے۔ جاتے ہوئے جب ہار گم ہوا تو حضرت عائشہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرا وہ ہار گم ہو گیا۔ سارا لشکر تلاش کر رہا ہے کہ وہ ہار کدھر ہے، حتیٰ کہ تلاش کرتے کرتے سب تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام بھی جب ان کو بھی تھکاوٹ محسوس ہوئی
تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کے آپ بھی سو گئے۔ اتنے میں چند لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کیا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے سارے مصیبت میں پڑ گئے، نہ وہ ہار ہوتا، نہ وہ گم ہوتا، نہ ہم تلاش کرتے، نہ یہ مصیبت پڑتی، نہ ہم یہاں پر ٹکے رہتے، ہم آگے چل پڑتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ باتیں سنی تو حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں اور نبی علیہ السلام کا سر مبارک آپ کی حضرت عائشہ کی گود میں تھا، نبی علیہ السلام سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ چڑھا ہوا تھا اپنی بیٹی پر، تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی کو ادھر 2 مکے مارے۔ حضرت عائشہ نے وہ مکوں کی تکلیف برداشت کی مگر ہلی نہیں کہ کہیں نبی علیہ السلام بیدار نہ ہو جائیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تیری وجہ سے سارے پریشان ہیں۔ بہرحال فیصلہ یہ ہوا چلو چلتے ہیں۔ جو ہی اونٹ اٹھایا گیا، جو حضرت عائشہ جس پہ سوار تھیں، وہ ہودج بنی ہوتی تھی خواتین کے لیے، جیسے آج کے ماحول میں سمجھ ڈولی، وہ اوپر رکھتے تھے اونٹ پہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ سوار ہو جاتی تھی۔ جب اتر اونٹ بیٹھتا تھا، کوئی بھی ضرورت ہوتی، قضائے حاجت یا ضرورت، وہ نکلتی، پورا کرتی۔ اب وہ جب اس اونٹ کو اٹھایا گیا تو ہار اس اونٹ کے نیچے سے مل گیا۔ اب اگلا معاملہ کیا ہوا؟ سارے پریشان ہیں، نماز کا وقت بھی ہو گیا، قریب کوئی پانی بھی نہیں ہے، پریشانی کا عالم ہے، نماز کا بھی وقت ہے۔ اسی موقع پر اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے وضو کا بدل جب پانی نہ ہو تیمم کا حکم نازل فرما دیا۔ یعنی پانی نہیں مل رہا تو اب کیا کیا جائے؟ تیمم کر لیا جائے۔ 2 ضربیں ہیں، ایسے پہلے ضرب میں تھوڑا سا ایسے کیا، پہلی ضرب میں آپ اپنے احسانات میں سے ایک تیمم والا بھی اضافہ ہو گیا۔ قافلہ چل پڑا، قبیلہ بنی مستلق پر حملہ ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، ٹھیک ٹھاک مال غنیمت حاصل ہوا، اور ساتھ میں 200 کے قریب مرد، عورتیں اور بچے یہ قیدی بنا کے مدینہ طیبہ لائے گئے۔ قبیلہ بنی مستلق کے یہ لوگ جن کی تعداد 200 کے قریب تھی، اور بہت سے بھیڑ بکریاں بھی ملی، اونٹ بھی ملے، وہ الگ چیز ہے۔ یہ 200 افراد میں سردار کی بیٹی حضرت جویریہ بھی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جو قید ہو کر آئیں، اور جب یہ مال غنیمت تقسیم ہوئی، اس سردار کی بیٹی تھی، حارث بن ابی ذرار کی، جب یہ قید ہو کے آئیں تو یہ حصے میں آئی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کی، یہاں ایک روایت کے مطابق ان کے چچا کے حصے میں آئی۔ حضرت جویریہ نے ثابت بن قیس سے یہ درخواست کی، میں آپ کے حصے میں آئی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں، میں سردار کی بیٹی ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس نے کہا میں تجھے مکاتبت کے طور پہ آزاد کرتا ہوں۔ مکاتبت کیا ہوتی ہے؟ کہ تو اتنے پیسوں کا بندوبست کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، تجھے آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں بنی مستلق کے سردار کی بیٹی ہوں، مجھے مکاتبت کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے آقا یعنی حضرت ثابت بن قیس کو دے سکوں اور پھر آزاد ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں وہ پیسے تاکہ تیری آزادی ہو جائے، لیکن میں تجھے اپنے نکاح کے لیے پیشکش کرتا ہوں۔ بہرحال اسی اثناء میں جب یہ بات چیت ہو رہی تھی، سردار حارث بن ابی ذرار نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی کے متعلق بات چیت کی کہ میرے لیے عرب کے اندر یہ بڑی توہین امیز بات ہوگی، ذلت والی بات ہوگی کہ ایک سردار کی بیٹی لونڈی بن کے رہ رہی ہے، لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اس کو آزاد کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے مکاتبت کے پیسے حضرت قیس بن ثابت کو دیے، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، اور پھر
نبی علیہ السلام نے حضرت جویریہ کو یہ اختیار دیا، اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو اپنے باپ کے ساتھ چلی جا، اگر تو میرے نکاح میں آنا چاہتے تو میرے نکاح میں آ جا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کو قبول فرمایا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا، اور ایک بڑی نسبت ہے۔ جویریہ اس سارے عرصے میں سمجھ گئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے حقانیت اسلام کو دل میں ڈال دیا ہوگا۔ اور جب اگلی مزے کی بات، جب حضرت جویریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، وہ سارے غلام، لونڈیاں، بچے جو صحابہ میں تقسیم تھے، جب صحابہ کو یہ معلوم ہوا یہ تو سارے نبی علیہ السلام کے سسرالی بن گئے، نبی علیہ السلام کے سسرالی بن گئے، نبی علیہ السلام کے سورے بن گئے سارے، انہوں نے سب نے جو جس کے پاس لونڈیاں، غلام، بچے تھے، سب کو آزاد کر دیا اس اعزاز میں کہ یہ نبی علیہ السلام کے سسرالی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی ایک عورت کی وجہ سے کسی ایک قبیلے کو اتنا فائدہ ہوتے نہیں دیکھا جتنا میں نے حضرت جویریہ کی وجہ سے اس کے قبیلے کو فائدہ ہوتے دیکھا، کہ یکدم صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی رشتے کی لاج رکھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے اس جویریہ کے لاج رکھتے ہوئے سب نے اپنے اپنے جو غلام تھے ایسے ہی آزاد کر دیے۔ بہرحال یہ ایک بیچ میں قبیلہ بنی المصطلق کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ واپسی پر جو یہاں پر واقعہ بیان ہوا ہے، واپسی پر راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تاکہ لوگ اپنی حاجتیں، قضائے حاجت، پانی پونی کی ضرورت پوری کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا اونٹ بٹھایا گیا، وہ اپنے کجاوے سے اس سے باہر نکلیں، اپنی قضائے حاجت پوری کی، واپس آ کے بیٹھ گئیں، دیکھا تو ہار پھر گلے میں موجود نہیں تھا۔ واپس پہنچی، وہاں پہ دیکھا ہاتھ بکھرا پڑا ہے، اس کو اکٹھا کرنے میں دیر لگ گئی۔ جو حضرت عائشہ کے اس ہودج کو اٹھانے والے تھے انہوں نے سمجھا کہ آ کے بیٹھ گئی ہیں، انہوں نے بیٹھتے ہوئے تو دیکھا، نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، تو انہوں نے جب بیٹھی ہیں انہوں نے اٹھا کے اوپر رکھ دیا اور قافلہ چل پڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 13-14 سال تھی اور ہلکی پھلکی تھی، تو لہذا ان کو بھی اندازہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا تو اس کا وزن اپنا زیادہ تھا، انہوں کے بیٹھ گئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آئیں تو وہاں پر اپنے سارے لشکر کو موجود نہیں پایا۔ اب انہوں نے سمجھداری کا کیا مظاہرہ کیا کہ وہیں پر بیٹھ گئی، وہیں پر بیٹھ گئی۔ سڑکیں ہوتی نہیں تھیں کہ جناب یہ مدینہ کی طرف جا رہی ہے، میں اس طرف پر چلتی چلی جاؤں تو پہنچ جاؤں گی۔ وہاں پر تو معاملات یہ تھے، صحرا میں جب یہ سواریاں اور لشکر چلتے تھے، ایک دفعہ ہوا پھری تو سارے نشانات مٹ جایا کرتے تھے، تو لہذا وہاں پہ بیٹھ گئیں کہ چلیں جہاں کہیں پر بھی وہ رکیں گے اور وہ مجھے موجود نہیں پائیں گے تو پھر واپس آ کے کوئی سلسلہ بن جائے گا۔ وہاں پہ بیٹھ گئے، اور جب ان کو وہاں بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، انہوں نے اپنی چھوٹی سی جو بھی چادر تھی اپنے اوپر لی اور وہاں پہ سو گئی۔ اندازہ کر لیں 13-14 سال کی بچی، ہمارے گھروں میں بھی اتنی عمر کی بچیاں اور پھر وجود بھی پتلا، وہاں پہ لیٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، بلکہ عرب کا ایک رواج بھی تھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی قافلہ جاتا نا تو ایک بندے کو پیچھے رکھتے تھے، کچھ دور پیچھے رکھتے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ قافلے کی کوئی چیز گری پڑی ہوگی وہ اٹھا لیں گے اور قافلے تک پہنچا دیں گے۔ اور یہ ڈیوٹی نبھا رہے تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے، انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ کو، پہچان لیا۔ اب پہچانا کیسے؟ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ یہ واقعہ ہے 5 ہجری کا، اور پردے کا حکم نازل ہوا ہے 3 ہجری میں۔ اس سے پہلے پردہ نہیں تھا، معمول نہیں تھا عورتوں کا پردہ کرنے کا، لہٰذا انہوں نے حضرت عائشہ کو پردے کے حکم سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ لہٰذا جب انہوں نے 2 سال
کہ فرق کے ساتھ دیکھا تو پہچان گئے، صرف ایک جملہ ان کے منہ سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ اس پہ سوار ہوئیں، پہلے اونٹ بٹھایا، پیچھے ہو گئے، حضرت عائشہ سوار ہوئیں۔ دیکھیں رشتہ کیا تھا، کیا رشتہ تھا ان دونوں کا؟ ماں اور بیٹے کا رشتہ تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ امت کی ماں کا درجہ رکھتے ہیں، لہٰذا ماں کے حوالے سے منافقین نے جو مدینہ میں بات بنائی تھی وہ جھوٹ ہی تھی، جیسے یہاں پہ کہا ان الذین جاؤ بالافک، بے شک وہ لوگ یہ طوفان لے کے، افک کہتے ہیں جھوٹی بات کو، طوفان بدتمیزی کو، جھوٹ کو، بہتان بازی کو، الزام تراشی کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، حضرت عائشہ سوار ہوئی، بیدار ہوئی، سوار ہوئی، انہوں نے آگے لگام پکڑی اور چل پڑے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب غیر عورتوں کے ساتھ آپ ہوں تو آپ کو عورتوں سے آگے چلنا چاہیے، پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی فقط بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا ان کا، اور ان کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا۔ یہ بیٹیاں جاتی تھیں اور کیا کرتی تھیں؟ وہ ڈول نکالتی کنویں سے، اپنے جانوروں کو پانی پلا کے لے آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر مکہ مارا اور یہاں پہ پہنچ کے مدین میں دیکھا کہ یہ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بڑی محنت کر رہی ہیں، انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کام کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کام کیا، بیٹیوں نے خیال کیا یہ بلا آدمی ہے، اجنبی ہے، ہم اس کو اپنے ابا جی سے ملوا دیتے ہیں۔ انہوں نے تذکرہ کیا۔ اب قرآن کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے، جس آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لڑکیاں پیچھے پیچھے شرم کی وجہ سے چل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے تھے اور وہ پیچھے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رستہ بتلا رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یہ جملہ ہمارے ہاں صرف مرنے کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یہاں سے میں ایک سمجھ آیا کہ ہر وہ خبر جو افسوسناک ہو، جس میں کچھ دکھ کا پہلو ہو، آپ کی کوئی چیز گم جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی کی مریض کے مرض کی خبر ملے، انا للہ و انا الیہ راجعون، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، چراغ جلا ہوا ہے، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، نبی علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول اس موقع پر بھی یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس موقع پر بھی پڑھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی تو مومن کے لیے ایک مصیبت ہے کہ وہ مصروف ہے ہم کام میں، وہ چراغ بجھ گیا تو اس پہ پڑھ لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں لائٹ چلی جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ کہ وابڑا والوں کو گالیاں دینا ہے۔ آؤ میرا کالج میں بھی ہوتا ہے نا، تو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو لائٹ چلی جاتی ہے، او نہیں، انا للہ و انا، ثواب ہوگا۔ ہم قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید کا حکم بھی اسی طرح کا ہے۔ بہرحال حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ پر سوار ہوئیں، دونوں چل پڑے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا، اور اس طوفان بدتمیزی کو بڑھانے میں، ہوا دینے میں جو بندہ سب سے آگے آگے تھا وہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی تھا۔ اس نے کہا نہ وہ بچی نہ وہ بچا، نعوذ باللہ من ذالک۔ خبر مدینے میں ایسے پھیلی جیسے ہمارے ہاں جھوٹی خبر پھیلتی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ عبداللہ ابن ابی کا وہی کردار تھا جو آج ہمارا میڈیا کردار ادا کرتا ہے۔ خبر اس طرح سے پھیلی، ایک مہینے تک پورے مدینے میں شکوک و شبہات، پورے مدینے میں ایک دکھ کی کیفیت تھی کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ اور 3 مخلص صحابہ،
3 مخلص صحابہ بھی اس پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے، 3 مخلص صحابہ بھی اس کے شکار ہو گئے، اور خبر اتنی پھیلی، صحابہ کرام پریشان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، اور پھر اللہ کی دیکھیں حضرت عائشہ جب واپس آئیں نا یہ سفر سے تو بیمار ہو گئی، چند دن وہ بیمار رہیں، اور پھر اللہ ان کو کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، مدینہ میں کیا افواہیں چل رہی ہیں، کون سی اس وقت کی میڈیا کی جلگار ہو رہی ہے، ان کو کچھ نہیں پتا کہ چل کیا رہا ہے۔ ایک جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی تو وہ ام مستح، 3 مخلص صحابہ میں سے ایک حضرت مستح بھی تھے، ایک حسان بن ثابت بھی تھے، ایک حضرت حمنہ بنت جہش بھی تھی، یہ 3 لوگ بھی شکار ہو گئے۔ حضرت حمنہ بنت جہش یہ حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی جو نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی، یہ بھی اس کا شکار ہو گئے۔ منافقین نے جو پروپیگنڈا کرنا تھا وہ تو کیا، یہ 3 لوگ بھی شکار ہو گئے، تو یہ بھی اس گفتگو کا حصہ رہے، وہ بھی یہی سمجھتے رہے کہ واقعی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے۔ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اپنی حاجت ضروریہ کے لیے نکلی۔ اس وقت تو گھروں میں واش روم نہیں ہوا کرتے تھے، صبح صبح اندھیرے میں اپنی ضرورت کو، قضائے حاجت کو پورا کیا جاتا تھا۔ یہ دونوں جا رہی تھی تو حضرت ام مستح کو ٹھوکر لگی، ان کے منہ سے الفاظ نکلے، ہلاک ہو مستح، ہلاک ہو مستح۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ اپنے بیٹے کو، بلا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، آپ اس کو کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا عائشہ تجھے نہیں پتا؟ کہا مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ انہوں نے پھر یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ کے بارے میں مدینہ طیبہ میں اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو نبی علیہ السلام بھی کچھ کھچے ہو گئے، کچھ تناؤ ہوا۔ گھر میں آتے السلام علیکم کرتے، وعلیکم السلام ہوتی، ہاں بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے، ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے، بس اتنی گفتگو ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے۔ حضرت عائشہ کو تھا دل میں کچھ ہے، لیکن حضرت عائشہ نے خیال کیا میں بیمار ہوں، شاید اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محدود تعلق ہی رکھ رہے ہیں۔ تو واپس گھر آئیں، یہ واقعہ سنا جب انہوں نے، ان کے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ ایک بات سے میں بے خبر ہوں، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور مدینہ طیبہ میں کس طرح کی افواہیں اور باتیں چل رہی ہیں۔ گھر میں تشریف لائیں اور نبی علیہ السلام سے رخصت طلب کی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ خاوند کی اجازت لے کے ہی اپنے میکے جانا چاہیے۔ اجازت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی۔ جب اپنے گھر پہنچیں تو اپنی ماں سے پوچھا کیا بات چیت چل رہی ہے، ماں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں سے کہا ابا جی کو بھی پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کو بھی پتہ ہے۔ کہتی ہے کہ میں پوری رات اسی رونے دھونے میں گزر گئی، اور مجھ پر اتنی کپ کپی طاری ہوئی کہ گھر کے سارے جتنے بھی گھر میں چیزیں تھیں نا اوڑھنے والی میرے اوپر رکھ دی گئی، مگر میری کپ کپی ختم نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام اپنی جگہ پریشان تھے، آپ نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا اس حوالے سے کہ مجھے تکلیف پہنچائی گئی ہے ایک شخص کی طرف سے۔ اب وہ شخص کا آپ نے نام نہیں لیا، وہ عبداللہ ابن ابی تھا یقیناً۔ اس وجہ سے بنو خزرج اور اوس میں آپس میں تھوڑی سی چپکلش ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی اگر ہمارے قبیلے کا بندہ ہے ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر وہ اس قبیلے کا آدمی ہے ہم تب بھی اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے قبیلے نے کہا ہم خود اس کو نبٹ لینے گئے جس نے نبی علیہ السلام کو تکلیف دی۔ باہر نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، آپ نے صحابہ کرام سے مشورے کرنے شروع کر دیے، مجھے مشورہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے مشورہ کیا۔ حضرت اسامہ نے کہا جی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کس طرح غیر مناسب زوجیت پسند فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی سے مشورہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے عورتیں بہت ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنی اس گھر والی جو ملازمہ تھی ان سے پوچھتے، میرا نام اس ذہن میں نکل گیا ہے،
آپ نے حضرت عمر فاروق سے مشورہ کیا تو حضرت عمر فاروق کا ٹکا جواب تھا، ھذا بہتان عظیم، اللہ کے نبی گل ہی جھوٹی ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ بہرحال اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اور حضرت عائشہ کو سامنے بٹھایا اور سارا واقعہ بیان کیا، اور حضرت عائشہ رو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جو کچھ تیرے بارے میں ہو رہا ہے، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کی تردید کر دے، اور اگر یہ سچا ہے تو بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، تو توبہ کر لے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جملہ سنانا، ان کے آنسو تھم گئے، اور ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری پاکیزگی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور آگاہ فرما دیں گے، لیکن اس بات کا یقین نہیں تھا کہ میری پاکیزگی پر اللہ قرآن کی 17 آیات نازل فرمائیں گے اور لوگ قیامت کی صبح تک اس کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ اس کا یقین نہیں تھا ان کو، اللہ نازل، میں پاک ہوں، میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا آپ جواب دیں۔ والد کی طرف پہلے دیکھا، والد نے کہا میں کیا جواب دوں، میں اپنی بیٹی کی کیا پاک دامنی بیان کروں۔ پھر آپ نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا کہ آپ میری پاک دامنی کی گواہی دیں۔ انہوں نے کہا جی میں کیا دوں۔ پھر عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اگر میں ایک بات جو آپ کے دل میں جم گئی ہے، میں اس کو کیسے آپ کے دل سے نکال سکتی ہوں؟ اگر میں کہوں کہ میں نے یہ کچھ نہیں کیا تو آپ کے دل میں بات ٹکی ہوئی ہے، مسلمانوں کے دل میں بات ٹک چکی ہے، میں اس کو کیسے نکال سکتی ہوں؟ ہاں، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کیا ہے تو میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی اثناء میں ادھر بیٹھے ہی بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے، اور آپ پر وحی کے اثرات شروع ہو گئے۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اپنی آنکھیں بند فرما لیتے، آپ باوجود سردیوں کا بھی موسم ہوتا، آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی۔ اسی حالت میں جب وحی نازل ہو رہی تھی، اب اس وقت دیکھیں، حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں، کبھی ابا جی نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، اور کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتے تو مطمئن ہو جاتے، کیونکہ وہاں وحی نازل ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیا حکم آ جائے۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے تو میں بڑی مطمئن تھی، اگر میرے بارے میں وحی نازل ہو رہی ہے تو میں تو بالکل پاک صاف ہوں، مجھے دیکھ کر بڑا اطمینان ہوتا، خیر ہے۔ اسی اثناء میں جب وحی مکمل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہنستا مسکراتا چہرہ، آپ نے اپنی پیشانی سے سب سے پہلے پسینے کو صاف کیا اور پھر فرمایا اے عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کا اعلان فرما دیا ہے، تیری پاک دامنی کو بیان فرما دیا ہے۔ اور پھر یہ 17 آیات کی تلاوت کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت عائشہ سے کہتی ہیں اٹھ نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کر، اٹھ نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کر۔ حضرت عائشہ اس وقت ناز و نخرے میں کہتی ہیں میں اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے پاک دامنی کی آیات نازل کی ہے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے، اس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ یہ کبینہ بنی مستلق سے واپسی پر یہ معاملہ ہوا۔ 2 شعبان کو قافلہ روانہ ہوا تھا، واپس آئے 1 مہینے کے بعد، اب یہ یقیناً شعبان کے بعد اگلا مہینہ شروع ہو گیا ہوگا، رمضان کا یا شوال کا، جب یہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی آیات نازل ہوئیں۔ یہ واقعہ آج ہو گیا، انشاءاللہ ترجمہ اور مزید گفتگو اگلی منگل کو اگلے درس پہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔
یا رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بھی روزگار کے حوالے سے تنگی کا شکار ہیں یا اللہ ان کو کشادہ وسیع برکت والا حلال طیب رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ہر قسم کی وباؤں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، امراض سے ہم سب کو یا اللہ نجات عطا فرما۔ خصوصاً یہ جو وبا کا سلسلہ چل رہا ہے، سازش ہے، حقیقت ہے، افسانہ ہے، اللہ بہتر جانے، یا اللہ پھر بھی ہمیں محفوظ فرما، ہمیں ہر قسم کی وباؤں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی وباؤں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب